میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں جو شاید سب کے لیے غیر متوقع ہوگا، کسی کو بتایا نہیں میں نے، نہ کسی سے مشورہ کیا ہے۔ فی الحال آج بڑی رات ہے، 11ویں شریف کی رات ہے، 9ویں شب مجھے کچھ خیال آیا تھا کہ میں ایسا کروں، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اب میری بڑھاپا بھی ہے اور ویسے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ اعلان کر دوں کہ میں اپنا جانشین حاجی عبید رضا کو بناتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ یہ میری ان کو طویل حیات ملے کہ میرے بعد بھی یہ دین کی خدمت کر سکیں، اور ان کو میں وصیت بھی کرتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں۔ مسلک اعلی حضرت وہی ہے جو صحابہ کرام کے عقیدے ہیں، جو اولیاء کرام کے عقیدے ہیں، جو غوث پاک کے عقیدے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے ہیں، دیگر مجتہدین کے عقیدے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلک اعلی حضرت۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسلک اعلی حضرت پر ان کو استقامت بخشے۔ میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ اس پر یہ قائم رہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، اگر یہ مسلک اعلی حضرت سے ہٹ گئے تو میری یہ جانشینی ختم ہو گئی خود بخود، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی ایسی توقع ہی نہیں۔ میری اولاد الحمدللہ اعلی حضرت کی شدائی ہے اللہ کی رحمت سے۔ مزید ان کو میں ویسے بھی پہلے سے بھی کہا ہوا ہے، اب بھی میری ساری اولاد کو میں دعوت اسلامی کے تعلق سے مرکزی مجلس شورا کے ماتحت رکھتا ہوں۔ ان کے ماتحت رہ کر انہوں نے کام کرنا ہے۔ میں کسی کو امیر دعوت اسلامی نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ کام کریں گے، اور جب مرکزی مجلس شورا بنائے گی تو میرا آپ کا کام نہیں کہ میں یہ کہ نائب امیر دعوت اسلامی بن گئے اور یا فلاں دعوت اسلامی کا نائب ہے، ایسا کچھ مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر دعوت اسلامی کا لقب اب مرکزی مجلس شورا چاہے تو بھلے کسی کو دے دے، لیکن ضرورت بھی نہیں۔ اب ویسے مدنی کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے تو مرکزی مجلس شورا ہی کر رہی ہے، کہ یہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جا جا کر کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے اراکین شورا ہیں کہ دنیا میں جہاں بھیجو بیچارے چلے جاتے ہیں، مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ ان کے دم قدم سے دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ چاروں طرف مدنی باہر ہیں۔ اللہ میرے ہر رکن شورا کو سلامت رکھے، اور میری اولاد کو بھی سلامت رکھے، میرے مبلغین کو بھی سلامت رکھے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی خیر ہو، سب مل کر سنتوں کا کام کرے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کسی کو نہیں پتا، میں مقبول ہوں یا میری اولاد مقبول ہے، یا یہ جو سن رہے ہیں یہ مقبول ہے، یا جو دعوت اسلامی سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے، نام بھی نہیں سنا، وہ مقبول ہیں، یا ہم سبھی مقبول ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اور بس اللہ تعالیٰ سے بس توبہ کرتے رہنی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ دینی کام کرتے رہنے چاہیے۔ پیری مریدی کا جہاں تک تعلق ہے تو بھلے میرے جیتے جی اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرکزی مجلس شورا اجازت دے تو پیری مریدی کریں۔ میری اجازت تو ہے، مطلب یعنی طریقت کے اعتبار سے تو ہے، لیکن چونکہ دعوت اسلامی موروث ہی نہیں ہے، دعوت اسلامی جو کام کرے اس کو سلام ہے نا، تو اب میں طریقت میں ان کو میں نے خلافت دی، اس کا مطلب یہ امیر دعوت اسلامی بن گئے یہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، اور یہ بھی کر ہی رہے ہیں بیچارے، جتنا جن سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر پیری مریدی کرنا چاہیں گے، چاہے میری موجودگی میں یا میرے بعد، تو مرکزی مجلس شورا کی اجازت سے کریں، یہ مطلب میری مدنی التجا ہے، تاکہ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا اور ان میں فاصلے نہ ہوں۔ اولاد میں فاصلے ہونا مرکزی مجلس شورا سے تو بہت خطرناک ہے۔ ایک مطلب دین کے کام کو ٹھیک ٹھاک حرج ہوگا کہ بھائی یہ گروپ اس نے بنا لیا، ایک گروپ مرکزی مجلس شورا کا ہو گیا، تو اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انشاءاللہ میری آل اولاد، میرے جتنی بھی اولاد ہے، کسی سے بھی آئندہ نسلوں سے بھی میری دعوت اسلامی کو نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، کوئی کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں تو وصیت تو کروں نا کہ ایسا کرنا نہیں ہے، مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرنا۔ آپ کو جس رکن شورا سے اختلاف ہو، اب براہ راست آپ ماشاءاللہ یہ اتنی آپ کو ہے ماشاءاللہ ترکیب کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو ان کو سمجھا دیجئے پیچھے سے، جن کو بھی جو بھی ہو نا۔ یہاں عیسائی بھائیوں کا بھی کیا ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں
کہ وہ اس رکن شورا پر تنقید کریں گے، کبھی پوری مرکزی مسجد شورا کے فیصلے پر تنقید کریں گے، کبھی نگران شورا کو لے بیٹھیں گے. یار کائے کو مطلب دینے کے غیبتیں کرتے ہو یار؟ کرنا ہے نا، اصلاح کرنی ہے تو کہاں دروازے بند ہیں میرے بھائی اصلاح کے؟ جس نے کوئی ایسی کوتاہی کی، یہ معصوم تو نہیں ہے مرکزی مسجد شورا. اگر مطلب یہ کوتاہی کل بھی کی ہوگی، آج بھی کریں گے، آج بھی کرتے ہوں گے، کل بھی کریں گے. میں بھی روز کوتاہیاں کرتا ہوں، کل نہیں کروں گا اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی سالڈ غلطی ہے جس سے کوئی دین کا نقصان ہو رہا ہے یا ہماری مطلب یہ ہے کہ آخرت کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کو درخواست نہیں بلکہ بھرپور التجا ہے مدنی کہ ہم کو آپ ہماری اصلاح کریں. میں تو کرتا رہتا ہوں، اپنے بولتا رہتا ہوں ہماری اصلاح کریں، ہماری غلطی ہو ہماری اصلاح کریں. تو آپ ڈائریکٹ کسی کو بولیں گے، بولنے کا مطلب کیا؟ یا تو اس لیے یہ نیت ہے کہ میں بول نہیں سکتا، یہ جا کر اصلاح کرے گا تو صحیح ہے، ورنہ خالی بولنا برا بولنا، ڈیگریڈ کرنا کسی بھی مبلغ کو، رکن شورا کو، یا کوئی بھی مبلغ ہو یا کوئی بھی عیسائی بھائی ہو، کسے باشد کوئی مسلمان ہی ہو، اس کو کیوں ڈیگریڈ کیا جائے؟ براہ راست اس کی اصلاح کریں، جس کے ذریعے اسلام ممکن ہے اس کو بولیں گے میں آپ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ جا کے اس کو سمجھائیں. اب آپ بولتے بھی ہیں خلاف، پھر بولتے دیکھو بولنا نہیں ہے کسی کو، میرا نام بھی نہیں ہے، تو پھر غیبت کے سر پہ کیا سینگڑے ہوتے، سینگ ہوتے؟ اگر اس طرح خامی بیان کی، برائی بیان کی، تو یہ یا غیبت ہے یا تہمت ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے، مطلب کرتے ہیں بعض لوگ، توبہ کرے اور ایسا نہ کرے. باتیں تو ظاہر کوئی کرتا تو گھوم پھر کر بعض ہوگا تو وہ بہت بڑا ہوا بن کے بھی پہنچتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، شیطان کو تو مزہ آ جاتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، مطلب ٹھیک ہے نا. مرکزی مسجد شورا سے وفادار رہنا. یعنی مرکزی مسجد شورا بولتی ہے حاجی رضا، اگر مرکزی مسجد شورا آپ کو بولے سٹ ڈاؤن تو آپ بولے لبیک، آپ نے بیٹھ جانا. اگر مرکزی مسجد شورا بولتے اسٹینڈ اپ، آپ لبیک کہہ کے کھڑے ہو جانا. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ میری دعوت اسلامی کو کچھ نقصان نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری دعوت اسلامی کو کل کہ آپ بولو میں جانشین ہوں، اب میں امیر دعوت اسلامی ہوں، کوئی پانی بھی نہیں پلائے گا. امیر دعوت اسلامی سے تھوڑی بنتا ہے یار میرے بول دینے سے. مدنی کام، خوب مدنی بیٹے مدنی کام کرو، اور یہ نہیں کہ مجھے لوگ عزت دیں، مجھے امیر بولیں، یہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کوئی گھاس ڈالے یا نہ ڈالے، اپنے کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اور ان لوگوں سے بھی بچنا ہے جو دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہوں. ہاں، جو دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہوں ان سے میرا دل سخت بیزار ہے، عطار سخت بیزار ہے. اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے طریقہ بتا دیا، نہیں مانتے مجھے اگر پہنچا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں، زندہ ہوں جب تک، ٹھیک ہے نا. آپ پھر بھی نہیں، ہم لوگ نہیں کر پاتے اصلاح تو ٹھیک ہے، مطلب آپ صبر کریں. آپ پر کوئی واجب ہے کہ اس کی اصلاح کریں؟ فرض تو نہیں نا آپ پر، اپنی اصلاح میں لگے رہیں. ہو سکتا ہے یہ صحیح کر رہے ہو، آپ کو غلط لگ رہا ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے کبھی بھی مطلب یعنی ایسے جو مرکزی مسجد شورا سے سیٹ نہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ سیٹ نہیں ہے، تو اس سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا، تعلقات نہیں رکھنا، ورنہ آپ کا ذہن وہ خراب کرتا رہے گا. آپ کہیں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مسائل نہ کھڑے کر دیں، اللہ نہ کرے. تو بالکل مرکزی مسجد شورا کے تابع. صرف یہی نہیں، میں ہر عیسائی بھائی کو جو بھی اتاری ہے بس وہ مرکزی مسجد شورا کا آنکھیں بند کر کے اس وقت تک اطاعت کرتا رہے جب تک وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے. ہاں، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو تو تب تو کوئی اور ہی بات ہے. تو شریعت کی خلاف حکم دے گا بھی کیسے یار؟ یہ دے گا تو ٹھیک، ہم نہیں مانیں گے. باقی آپ کی حکمت عملی ان کی نہیں سمجھ میں آتی تو اطاعت کرنا یہ آپ کا سمجھ میں آتا ہے. تو وہ کوئی بھی عیسائی بھائی ہو، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میری آل ہو، میرا خاندان ہو، میرے ڈوتے ہوں، پوتے ہوں، آئندہ نسلیں ہوں، جو بھی اس وقت مرکزی مسجد شورا ہو دعوت اسلامی کی، بس اس کے تابع رہنا ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ورنہ پھر کم از کم میری آپ کو حمایت نہیں ہے. میں ناراض اس سے جو خامہ کا مطلب پنگا بنائے اور اپنی عقل کے مطابق اعتراض کرتا رہے. ایسا نہ کریں. کبھی کیا ہے تو اس سے بھی رجوع کر لیں اور جان چھوڑا لیں اس سے. انشاءاللہ مل جل کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ خوب مدنی کام کریں.
خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ آج تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے لیے ایک تاریخی وقت ہے کہ امیر اہل سنت نے الحمدللہ اپنے جانشین اب کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا اعلان فرمایا۔ آئیے مل کر ہم اپنی یہ تمنا، اپنی یہ دعا، اپنے جذبے کا اظہار کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے اور آپ کے آل کے وفادار رہیں گے، اطاعت کریں گے۔ اللہ آپ کا سایہ دراز کرے، اللہ آپ کا سایہ دراز کرے، اللہ آپ کا سایہ دراز کرے، آپ کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے شر و فتنوں سے بچا کر رکھے، اور ہمیں آپ کی بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق، آپ کے درد اور قرحن کے مطابق اخلاص کے ساتھ حب جہاں سے بچتے ہوئے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد عطا ہو، اور آپ کی آنکھیں ہم سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوں، نہ کہ ہماری حرکتوں سے آپ کی آنکھیں دکھ کے مارے بھیگتی ہوں، ہمارا عمل آپ کے قلب کو سکون دے، نہ کہ دکھ اور بے چینی دے۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا۔ مدنی پھول میرے ذہن میں آیا، کل ذی نعمت محسود، یعنی جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اب حاجی عبید رضا کو تیار رہنا ہے کہ یہ باتیں آئیں گی کہ یہ پیری مریدی کے قابل نہیں ہے، تو وہ انڈائریکٹ مجھے برا بھلا کہیں گے، جب حالانکہ یہ مدنی ہے، درس نظامی کیا، دور حدیث کیا ہے، اور مدنی کے طور پر ان کا دستار بندی، پھر مسائل، کچھ تھوڑا بہت فتویٰ نویسی بھی کی تھی انہوں نے، اور مطالعہ بھی مسائل میں ان کا، میرے خیال میں ہمارے عام مدنی مسائل میں ان کا مقابلہ شاید ہی کر سکیں، مسائل میں اتنے پکے ہیں، فقہی مسائل میں الحمدللہ۔ تو یہ پیری مریدی کا اہل ہیں، یہ مرید کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایسا ہوگا، ایسا امکان ہے کہ یہ نالائق ہے، فلاں ہے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا، تو یہ تیار رہیں، لیکن سب کو دعائیں دیں، جو دے اس کا ہی بھلا، نہ دے اس کا ہی بھلا۔